ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 روز میں 3 آپریشن، 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان مادر وطن پر قربان۔ ISPR نے بتایا آپریشن کے دوران پشاور میں 6، ٹانک میں 10 اور باغ خیبر میں 7 امن دشمن مارے گئے۔ باغ خیبر کے آپریشن میں شہید 5 جوانوں کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ وطن عزیز پر جان قربان کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو قوم کا سلام۔ پشاور آپریشن میں شہادت پانے والے کیپٹن حسین جہانگیر کا جسد خاکی رحیم یار خان پہنچایا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ نماز جنازہ اور سلامی کے بعد شہید کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں والد ڈاکٹر مسعود سمیت عزیز و اقارب، فوجی افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ISPR نے بتایا 35 سالہ حولدار شفیق اللہ شہید کا جسد خاکی ضلع کرک پہنچایا گیا، جہاں آبائی قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بجلی پر وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت میں لڑائی ختم ہو گئی، فارمولا بن گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی اویس لغاری ساتھ بیٹھ گئے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا وفاقی حکومت نے ہمارے صوبے کا خیال کیا، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ واجبات اور لائن لاسز میں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، صوبے کے لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا۔ وزیر توانائی نے کہا جو ماڈل بنایا وہ دوسرے صوبوں پر بھی لاگو کریں گے۔ محسن نقوی بولے ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑا بحران ہے، کافی اچھی بات چیت ہوئی، بڑا بریک تھرو ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بڑا کرائسس ہے، کافی اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی ہے، کافی حد تک بریک تھرو بھی ہوا ہے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری عوام کا احساس کیا، صوبے کا احساس کیا۔ جو ماڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے۔ سسٹم کے اندر جو ایسے لاسز ہیں، ایسی کمیاں ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں، اس پہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے، ایریئر ادا کریں گے، اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بانی PTI کو شیخ مجیب الرحمان کے انجام سے بچائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے پارلیمانی جمہوریت میں 2 پہیے ہیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف۔ مذاکرات سے کسی کو انکار نہیں۔ بانی PTI 2011 سے اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کسی سے بات کروں گا نہ مذاکرات کروں گا۔ اس ملک میں تو خواجہ سرا بھی انقلابی ہو گئے ہیں۔ جمہوری سسٹم میں 2 پہیے حزب اقتدار اور حزب اختلاف، ڈائلاگ کو تو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ بانی PTI کو ریکگنیشن ملی ہے اکتوبر 2011 سے، اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا نہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے بچائے۔ آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں خواجہ سراج انقلابی ہو گئے۔ خبر اسلام آباد سے کہ جہاں 15 سال کا طالب علم ٹریل سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان طاہا کی لاش 14 گھنٹے کی کوشش کے بعد ٹریل 5 سے نکالی گئی۔ طاہا گزشتہ روز ٹریل 5 سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ تلاش کا آپریشن صبح 4 بجے شروع کیا گیا۔ لاش پیر سہاوا اور بری امام کے درمیان گہری کھائی سے ملی، جسے کئی گھنٹوں کی سر توڑ کوششوں کے بعد نکالا گیا۔ وفاقی حکومت نے 28 مئی یوم تکبیر پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ کل ملک بھر میں تمام سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے۔ کابینہ ڈویژن نے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی کل عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عام تعطیل پر کل عدالتیں بھی بند رہیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس سماعت ہونا تھی جو اب نہیں ہوگی۔ عام تعطیل کے باعث جامعہ کراچی میں کل تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں، جبکہ ملک بھر کی تمام بینک بند رہیں گے۔ اور اب موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات نے قیامت خیز گرمی میں بارش کی نوید سنا دی۔ کل سے کراچی سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 28 اور 29 مئی کو کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ اور بدین میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ بلوچستان، پنجاب اور KP کے مختلف شہروں میں 28 سے 1 جون تک بادل برس سکتے ہیں۔ آج بھی سورج غضبناک تھا۔ نواب شاہ میں پارہ 52 ڈگری کو چھو گیا۔ لاڑکانہ، دادو، خیرپور اور شہداد کوٹ میں پارے نے 50 کر لی۔ کراچی میں پارہ 38 ڈگری رہا، لیکن شدت 41 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی۔ حیدرآباد میں پولیس افسر ہیٹ سٹروک کے باعث انتقال کر گیا۔ ASI اختر حسین عدالت میں پیشی سے واپس تھانے جا رہا تھا۔ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر 4 مقامات پر آگ لگ گئی۔ 3 مقامات پر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ 4تھے مقام پر لگی آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیز ہوا کے باعث آگ بجھانے میں 4 گھنٹے سے زائد کا وقت لگا۔ NDMA نے ہیلی کاپٹر بھیج کر آگ بجھانے میں حصہ لیا۔
شدید گرمی سے پہاڑوں پر آگ لگ رہی ہے اور اس بدترین لوڈ شیڈنگ میں عوام سیخ پار ہیں. ہماری لائٹ ٹھیک کرو ورنہ تمہیں ٹھیک کر دیں گے. آئی سمجھ میں؟ لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی کے نوجوان نے کے الیکٹرک کو سمجھا دیا. صدر کے علاقے میں ایمپریس مارکیٹ کے قریب شہری سڑکوں پر آئے, ٹائر جلا کر روڈ بلاک کیا. کارخانے میں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا 1 ہفتے سے بجلی بند ہے, کام ٹھپ پڑا ہے. اس مارکیٹ سے روز 1 کروڑ روپے تک کا مال نکلتا ہے. شکایتیں کر کر کے تھک گئے, اب احتجاج پر مجبور ہیں. اور یہاں ایک بریک تو بنتا ہے. آئی سمجھ میں؟ ویلکم بیک. اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بھی ظلم میں اڑا دیا. عالمی عدالت نے حملے روکنے کا حکم دیا. اسرائیل نے 24 گھنٹے میں 10 حملے کر دیے, 230 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا. رفح کی خیمہ بستی پر آگ اور بارود کی بارش کر دی. 75 سے زائد پناہ گزین فلسطینی جل کر شہید ہو گئے. بچوں کی سربریدہ لاشیں ملی. فلسطین کیمپ پر بمباری سے خیموں میں آگ لگ گئی. درجنوں فلسطینی جھلس گئے. فلسطینی حکام نے بتایا اسرائیل نے 900 کلو سے زیادہ بم برسائے. نیب کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا. نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق بدنیتی پر مبنی کیسز بنانے پر نیب آفیسر کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے. قائم مقام صدر نے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کیا ہے. الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق الیکشن ٹریبیونل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائرڈ جج بھی تعینات ہوں گے. خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کارروائی نشر کرنے کی اجازت دے دی. پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں پابندی سے متعلق شقوں پر عمل درآمد روک دیا گیا. عدالت نے پیمرا, وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 جون تک جواب طلب کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, کورٹ رپورٹرز کو عدالتی رپورٹنگ کے دوران ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض ریمارکس نشر ہونے سے غلط تاثر جاتا ہے. وکیل نے کہا پیمرا چینلز کو اس قسم کی ہدایات جاری کرنے کا مجاز نہیں. کس کارروائی کی کوریج ہوگی اور کس پر پابندی, یہ عدلیہ کا اختیار ہے. سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی گئی. تھا کہ پیمرا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی آڑ میں در حقیقت اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے بلینکٹ بین لگا رہی تھی کورٹ رپورٹنگ پہ. پیمرا کی ایک پیٹرن ہو گیا ہے 2018 سے, جب سے ثاقب نثار صاحب کا ارشد شریف والے کیس میں فیصلہ آیا تھا, کہ وہ اس پورے پیراگراف کو ریپروڈیوس کرتے ہیں اور پھر اس سے جو ان کی سمجھ میں بات آتی ہے یا جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس کو سامنے لکھ دیتے ہیں. کورٹ کی کوریج اور ایک کورٹ کے اندر کیا پروسیس اور پروسیڈنگ ہوئی, اس کو بھی دیکھنا ہر شہری کا آئینی حق ہے. کراچی کی اہم ترین سڑک ایم اے جناح روڈ 1 ہفتے سے گٹر کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. متعلقہ محکمے نے گٹر لائن کی مرمت شروع تک نہیں کی. سڑک سے روزانہ ہزاروں گاڑیاں اور راہگیر گزرتے ہیں. سڑک پر 2 بڑے ہسپتال بھی واقع ہیں. اہم کاروباری علاقوں کا راستہ بھی یہیں سے نکلتا ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں افضل پرویز. واٹر اینڈ کارپوریشن انتظامیہ کی نااہلی شہر کی مصروف ترین شارع تالاب کے مناظر پیش کرنے لگی. گٹر لائن اگر مرمت کر دی جائے تو یہاں مسجد جانے والے, یہاں اسپتال جانے والے, اس بلڈنگوں میں رہنے والے اور یہاں سے گزرنے والوں کو کافی سہولت میسر آئے گی. یہ گٹر کے پانی کے اوپر ہم لوگ یہ گزر رہے ہیں. عوام کا کیا صورت حالات ہے, کس پریشانیوں میں گزر رہا ہے, نہ کنٹونمنٹ بورڈ والوں کا پتہ ہے, نہ حکومت کا کوئی نمائندوں کا یہاں کا پتہ ہے. ایم اے جناح روڈ پر گزشتہ کئی روز سے سیوریج کا نظام خراب ہونے کے باعث سی بریج کے سامنے آلودہ پانی جمع ہو گیا. والے ادھر اوپر فٹ بال پہ چڑھ کے جا رہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا. تقریباً 1 ہفتے سے یہ سیوریج کا نظام ایسا چل رہا ہے, یہاں پہ آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے تقریباً آگے سے آتے ہوئے. واٹر کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے سیوریج کی لائنوں کی مرمت نہ ہونے کے باعث مین ہال بھی ابل پڑے. کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل پرویز, ARY نیوز کراچی. کراچی میں ویکسینیشن مہم مزید مؤثر بنانے کے لیے بڑا قدم. پہلی بار عالمی ادارہ صحت کی جانب سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسکوٹیز فراہم کر دی گئیں. ابتدائی طور پر 55 خواتین کو اسکوٹیز دی گئی ہیں. جدید اسکوٹیز میں حفاظتی ٹیکوں کی کولڈ چین برقرار رکھنے کی سہولت موجود ہے. دوسرے مرحلے میں مزید 105 اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی. بہت مل جائے گی. آنے جانے میں ہمارا جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, بس میں سفر ہوتا ہے, ہم خود سے جائیں گے خود سے آئیں گے. یہ ملنے کے بعد جو ہے وہ ہماری جو آؤٹریچ وغیرہ ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ہماری زیادہ بہتری ہوگی, کوریج ہماری اچھی ہوگی, کیونکہ دور دراز کے لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے, تو ہم ان تک پہنچ جائیں, سب کی ویکسینیشن کر کے ان کو بھی بیماری سے محفوظ رکھیں. سکھر کے قریب ایک گاؤں میں نوجوان نے موبائل چارج کرنے کی دکان کھول لی. گاؤں میں بجلی نہیں آتی
नौजवान ने दुकान में सोलर पैनल लगाकर कारोबार शुरू कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजीब वसीर। यह सखर के इलाके कुरैशी गोट का रिहायशी नौजवान वहाब तुनो जो मोबाइल फोन चार्ज करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। इसकी पूरी दुकान ही सोलर पैनल पर ही चलती है। बिजली हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमने सोलर पे सारा काम किया हुआ है। मोबाइल ही चार्ज कर रहे हैं और कंप्यूटर चला रहे हैं। गांव में बिजली न होने से गरीब इलाके में रहने वाले लोग 20 से 30 रुपए देकर वहाब की दुकान से ही फोन चार्ज करवाते हैं। सोलर प्लेट गरीबों का वाहिद आसरा है। सोलर प्लेट पे टैक्स बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे और कौन सा सहारा है। वहाब तुनो परेशान है कि अगर सोलर पर बनने वाली बिजली पर भी हुकूमत ने टैक्स आयद किया तो सोलर पैनल भी इसकी खरीद से दूर हो जाएंगे। शमसी तवानाई के जरिए अपना कारोबार करने वाला वहाब इस परेशानी में मुब्तला है कि अगर सोलर पैनल की कीमतों में इजाफा किया गया तो इसका कारोबार मुतासिर होगा। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ जहांजीब वसीर, ARY न्यूज़। अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज। लाहौर की शदीद गर्मी में स्कूल तालिबात की पूल पार्टी, सहेलियों ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। लाहौर से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया तो गर्मी भगाने के लिए निजी स्कूल ने अपनी तालिबात के लिए पूल पार्टी का एहतमाम किया, जहां दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। गर्मी में मतलब अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है। हमें यहाँ पे एंजॉय किया हमने बहुत ज्यादा और काफी एक्टिविटीज भी की हैं इसके अंदर। हमने यहाँ फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया है, हमने गेम्स प्ले किए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि इस पूल पार्टी ने दर्जा हरारत को दर्जा शरारत में बदल दिया है। बच्चों के अंदर जो पानी की एक फेस करने की हेजिटेशन थी वो आज हमने रिमूव की है। ये एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं, इससे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसके अंदर का डर खत्म होता है, उसका खौफ खत्म होता है। पूल के ठंडे ठंडे पानी ने मई के महीने को भी खुशगवार बना दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।